وظیفہ میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ 3 قل حدیث شریف میں جو صبح و شام پڑھ لے گا، اب دیکھیں مختصر سا وظیفہ، تکفیک من کل شیء، ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم لوگ وظیفے بھی پڑھیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، وجہ ہمارے گناہ ہے، ہماری نافرمانیاں، تو ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ 3 قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ، فجر بعد مغرب بعد، اس کو معمول بنائیں۔ تکفیک من کل شیء، یعنی تکفیک من کل شر، ہر شر سے حفاظت کے لیے یہ کافی ہے۔ سحر ہے، جنات ہے، جادو ہے، سب سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ تو لے اللہ کا نام تیرا سب بننے کا کام۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سورہ اخلاص سے محبت کرنا، ان حبک ایاہ ادخلک الجنت، کہ تیرا اس سے محبت کرنا تو اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سورہ اخلاص سے محبت کرنا، اس کی کثرت سے تلاوت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سورہ اخلاص سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے کلام سے تعلق، اللہ سے تعلق ہے نا بھائی۔ تعلق مع اللہ کا نہایت سہل آسان طریقہ یہ ہے۔ ہمارا شعر ہے، مریض الفت کرو تلاوت، کلام مولا شفائے دل ہے، کلام مولا شفائے دل ہے۔ اور جو صبح سورہ مومن کی شروع کی 3 آیتیں الیہ المصیر تک، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہاں تک۔ اور آیت الکرسی صبح پڑھ لے گا شام تک اس کی حفاظت ہوگی، شام کو پڑھ لے گا صبح تک حفاظت ہوگی۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ کے کلام سے، اس کا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن و حدیث کا جو اہتمام کر لیں، جس میں دین اور عقل جمع ہو جائیں، کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس یہی اصول صحیحہ قرآن و حدیث اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ دیکھیں یہ صورتیں اللہ کا کلام، اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور آیت الکرسی جو رات کو پڑھ لیں تو اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہاں، اور سورہ کافرون پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں حدیث شریف میں ان کے بارے میں ہے کہ کوئی خیر دنیا اور آخرت کی ایسی نہیں جو ان میں نہ ہو، ہر خیر کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ اور ایک حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جو رات میں سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ مسکراتا ہوگا، مسکراتے ہوئے اللہ سے ملے گا۔ اب لے بھائی دیکھیں بھائی کہ کتنا پیارا دین ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جو 3 آیتیں سورہ کہف کی ابتدائی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لے گا، وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ تو معمول بنا لے صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں۔ من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنة الدجال، جو سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لے گا، روز اس کو معمول بنا لیں بھائی، کتنا آسان ہے۔ عصم من فتنة الدجال، فتنہ دجال سے وہ بچا لیا جائے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، بچا لیا جائے گا۔ اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کے بارے میں حدیث شریف میں مضمون ہے، جو ان کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ہر جمعے کو بھی معمول بنا لیں، پورے ہفتے نور رہے گا ساتھ، فتنہ دجال سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور سورہ واقعہ کے بارے میں حدیث شریف میں ہے جو اس کو روز رات کو پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں ہوگا، تو فقر و فاقہ سے حفاظت ہوتی ہے اس کی برکت سے، فقر و فاقہ سے۔ کچن آپ کا سیف ہو جائے گا، کچن سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اپنی بیوی کو، بچوں کو سکھانے کی حدیث شریف میں تعلیم ہے، سورہ واقعہ ان کو بھی سکھائیں، بتائیں بھائی اس کو معمول بنائیں۔ سورہ واقعہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کو اللہ کے لیے چاہو، دنیا کے لیے نہیں چاہو، اللہ کو اللہ کے لیے چاہو، دنیا تو خود ہی بن جائے گی۔ جو دین دار ہو جاتا ہے دنیا تو ذلیل ہو کے آ جاتی ہے اس کے پاس۔